علامہ اقبال نے اپنی تصنیف اسرار خودی میں ایک بڑی خوبصورت حقائق بیان کی ہے کہ کسی زمانے میں کسی چراگاہ میں ایک بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا۔ چراگاہ میں گھاس اور پانی کی فراوانی تھی، جس کی وجہ سے روز بروز ریوڑ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بھیڑوں کو پانی اور خوراک کی فراوانی کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ تھی کہ اچانک ایک روز ان کی بدقسمتی اس وقت شروع ہوئی جب قریب ہی شیروں کو پتہ چلا اور انہوں نے شب خون مار دیا۔ شیروں نے بھیڑوں کو خوب چیر پھاڑ کر کھایا اور پوری چراگاہ کو لالہ زار بنا دیا۔ اب افسوس کا مقام یہ تھا کہ نہ صرف انہوں نے بھیڑوں کو چیر پھاڑ کے کھایا تھا، بلکہ اپنا مستقل ٹھکانہ بھی وہی بنا لیا تھا کہ ہمیں یہاں سے آسانی سے شکار دستیاب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ارد گرد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان میں سے بھیڑوں کو سخت پریشانی لاحق ہوئی اور انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ شیر اگر کچھ روز یہاں پہ مزید ٹھہرے تو ہماری نسل بالکل ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ان میں سے ایک بڑی بھیڑ جو تھی، اس نے کئی گرم سر دیکھے ہوئے تھے، کئی اتار چڑھاؤ زندگی کے اسے پیش آ چکے تھے اور ان اتار چڑھاؤ سے وہ خوب واقف تھی، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ شیروں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ کمزور آدمی کی عقل بہت تیز ہوتی ہے اور وہ جب اس کے اندر انتقام کی آگ جلتی ہے تو وہ عقل کے 100 حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ اس بات پر سوچنے لگی، آخر اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے روز اس نے شیروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور انہیں واعظ کرنا شروع کیا کہ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ تم لوگ بہت گھاٹے میں ہو۔ مجھے اللہ کی طرف سے تم پر ایک واعظ بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا اس نے میرے ذریعے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ طاقت، یہ غلبہ، یہ سطوت، یہ حکومت، یہ روب، یہ جلال، یہ آنکھوں کی چمک، یہ پنجوں کا زور، یہ سب کچھ گھاٹے کے سوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ جنت کے اندر وہی لوگ جاتے ہیں جو کمزور، بے دولت، نادار اور ضعیف ہوتے ہیں، لہٰذا طاقتوروں کے لیے تو جنت نہیں ہے۔ لہٰذا تم رائے راست پہ آ جاؤ، اور یہ تم جو بھیڑوں کو اور دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہو، یہ بالکل ہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ جو نیک ہوتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، بلکہ وہ گھاس اور پتے کھاتے ہیں۔ لہٰذا کل سے تم بھی گھاس اور پتے کھانا شروع کر دو، تبھی تمہاری نجات ہے، وگرنہ تمہیں پتہ ہے کہ آگے آنے والا جو زمانہ ہے وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ جو اکیلا دانہ ہے اس پر کبھی آسمانی بجلی نہیں گرتی، بلکہ خرمن کو بجلی جلا دیتی ہے۔ اگر تم صحرا کا ایک ذرہ بن کر رہو گے تو سورج کی کرنیں تمہیں آفتاب بنا دیں گی، چمکاتی رہیں گی، اور اگر تم ایک صحرا بن کے رہو گے تو پھر تم طوفانوں اور آندھیوں کا سامنا کرتے رہو گے۔ اگر تم بھیڑوں کو چیر پھاڑ کر کھانا چاہتے ہو تو یہ سراسر تمہارے لیے اذیت کا سامان بنے گا۔ اگر تم چیر پھاڑ کر ہی کھانا چاہتے ہو، اگر کوئی ذبح ہی کرنا چاہتے ہو تو خود کو ذبح کرو، اپنے آپ کو مٹا دو اور اپنی ذات کی نفی کرو، تب ہی جا کر تمہاری نجات ممکن ہے۔ شیروں کو بھیڑ کی بات کی تو پہلے سمجھ نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کا وعظ و نصیحت سنتے سنتے وہ اس کی باتوں میں آنے لگے۔ ان کی خواب اور باتیں انہیں اچھی لگنے لگی۔ وہ کئی صدیوں سے نسل در نسل سخت کوشی، جفا کشی، بلند حوصلگی، آنکھوں میں چمک، پنجوں کی قوت لے کر اس دنیا میں دوسروں پر غالب تھے اور جنگل کے بادشاہ کہلاتے تھے، لیکن وہ اس بات سے تنگ آ چکے تھے۔ آخر یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ چلو، یہ بات کہتی ہے تو ہم آرام کرتے ہیں، اور آرام ہمارا بھی حق ہے، لہٰذا وہ آرام طلبی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے گوشت کی بجائے پتے اور گھاس چرنا شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے دانتوں کی تیزی
بالکل ختم ہو گئی. وہ اب گوشت کھانے کے قابل ہی نہیں رہے. دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسم کے گھاس کھانے کی وجہ سے ان کے جسم کی ناتوانی اور کمزوری اور ضعیفی روز بروز بڑھنے لگی. ان کے جسم قبروں کی مانند بن گئی. ان کی آنکھوں کی چمک بالکل زائل ہو گئی اور وہ ان کے چہرے مرجھا گئے. وہ پنجہ جب اٹھاتے تھے تو تمام جانور لرز جایا کرتے تھے، لیکن اب جو پنجہ اٹھاتے تھے تو وہ اپنے رشے اور کمزوری کی وجہ سے خود کام جاتے تھے. ان کا چلنا پھرنا محال ہو گیا تھا. وہ ہر وقت چراگاہ میں پڑے رہتے تھے. ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جس طرح گھاس کو پامال کر دیا جاتا ہے اور پامال گھاس کبھی کبھی اپنے بل بوتے پر اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر گر جاتی ہے، یہی حال ان کا ہو چکا تھا. لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہماری روایات کیا تھی، ہم کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے. اور ان کے اندر جب جسم کے اندر کمزوری بڑھتی گئی تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اس سبب سے ان کے اندر غیرت، حمیت، جوش، ولولہ، تمکنت، حکومت، دولت سب کچھ چھین گئی. اور بظاہر وہ چل تو رہے تھے لیکن بظاہر وہ ایک زندہ لاشیں تھیں. وہ موت سے پہلے ہی مر چکے تھے. ان کی ناتوانی اور ضعیفی نے انہیں قبل از وقت مار دیا تھا، کیونکہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. لیکن انہیں اپنے اساس زیاں کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا ضائع کیا ہے، کیا کھویا ہے،